کیا آپ افلاطونی ہیں یا ارسطو کے خیال کے پیروکار؟ کیا آپ آئیڈیلزم پر یقین رکھتے ہیں یا مٹیریلزم پر؟ کیا آپ پہلے کچھ قوانین سوچتے ہیں اور پھر دنیا کے حقائق کو ان پر فٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یا آپ پہلے دنیا کو دیکھتے ہیں اور پھر نتیجہ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں؟ کیا آپ ریاضی پر بھروسہ رکھتے ہیں یا اپنی حواس پر؟ فیصلہ کرنے سے پہلے آئیں 399 قبل مسیح کے ایتھنز کا سفر کرتے ہیں۔ پچھلے ویڈیو میں ہم نے پری سوکریٹک فلسفیوں سے ملاقات کی۔ سقراط کی کوئی ایک واضح نیچرل فلسفی نہیں ہے۔ بنیادی طور پہ سقراط فطرت کا مطالعہ نہیں کرتے تھے، وہ سیاست اور اخلاقیات پڑھاتے تھے اور کہتے تھے کہ وہ کچھ بھی جاننے کا دعویٰ نہیں کرتے، I know only that I know nothing۔ لیکن سقراط نے دو اہم کام کیے۔ وہ بہت سارے سوال پوچھتے تھے، ہر چیز پر سوال پوچھنا اور سوالوں میں سے نئے سوال نکالنا، جس نے دوسرے فلسفیوں کو اپنے خیالات پڑھانے کا طریقہ سکھایا اور مجبور کیا کہ وہ اپنے فلسفے کی گہرائی میں اور مزید جائیں۔ اور دوسرا یہ کہ کلاسیکی یونانی فلسفے کے دو سب سے بڑے مفکرین کو سقراط نے متاثر کیا۔ سقراط کے مطابق علم سوال پوچھنے سے آتا ہے، بہت سارے سوال، ڈھیر سارے سوال۔ اسی وجہ سے ان کے نام سے منسلک ہے دا سوکریٹک میتھڈ، یعنی سقراطی طریقہ، جس میں آپ مسلسل سوال پوچھتے ہیں تاکہ طلبہ بڑے مسئلے کو چھوٹے حصوں میں تقسیم کر سکیں اور ہر حصے کا تجربہ کر کے دیکھیں کہ کون سا صحیح ہے اور کون سا نقطہ نظر غلط۔ اگر وہ جان لیں کہ کوئی خیال غلط ہے تو یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی بہت اچھا ہے، کیونکہ اس کا مطلب ہے کہ وہ جھوٹ سے دور ہو رہے ہیں۔ سقراطی طریقہ ایک مثال ہے کہ کس طرح غلطیوں کو پہچان کر صحیح امکانات تلاش کیے جاتے ہیں۔ لیکن سقراط کی سب سے بڑی میراث ان کا شاگرد افلاطون اور اس کا شاگرد ارسطو ہیں۔ دونوں نے سقراط کے طریقے اپنائے لیکن دنیا کے بارے میں مختلف خیالات پیدا کیے۔ ہمیں سقراط کے بارے میں زیادہ معلومات ان کے شاگردوں کی وجہ سے ہی آتی ہے۔ افلاطون نے اکیڈمی قائم کی تاکہ ایتھنز کے لوگ سقراط کی طرح سوچنا سیکھیں۔ افلاطون نے سقراط اور دوسرے فلسفیوں کے درمیان مکالمات لکھے، جیسے پارمینیڈیز کے ساتھ، جو کہتا تھا کچھ بھی واقعی بدلتا نہیں، اس لیے ہم اپنی حواس پر بھروسہ نہیں کر سکتے۔ ہم اپنی امپیریکل آبزرویشنز پر بھروسہ نہیں کر سکتے۔ یہ سوچ افلاطون پر بہت اثر انداز ہوئی۔ افلاطون کی مشہور کتاب ہے دی ریپبلک، جس میں وہ فلسفی بادشاہ کے ذریعے حکومت کی بات کرتے تھے۔ آپ تو اس بات پہ یقین ہی نہیں کرتے، ورنہ مجھے ہی بادشاہ بنا دیتے آپ۔ اس کے علاوہ ٹائمیس، جس میں وہ کائنات کی نوعیت کے بارے میں بات کرتے تھے۔ افلاطون نے انسانی سوچ پر بہت ہی گہرا اثر چھوڑا، بلکہ کچھ لوگ تو یہ بھی لکھتے ہیں کہ افلاطون کی سوچ جب جوڈائزم سے ملی تو اس کے نتیجے میں کرسچینٹی کی میٹا فزکس پیدا ہوئی۔ آج بھی ہم جب لفظ استعمال کرتے ہیں اکیڈمی یا ایکیڈیمکس، تو یہ لفظ بنیادی طور پہ افلاطون نے ہمیں دیا، کیونکہ اس نے اپنے اسکول کا نام رکھا اکیڈمی۔ افلاطون نے کہا، اکیڈمی میں داخل ہونے والا ہر شخص جیومیٹری ضرور جانتا ہو۔ جو جیومیٹری نہیں جانتا وہ میری اکیڈمی میں داخل ہی نہیں ہو سکتا، انٹر ہی نہیں ہو سکتا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ افلاطون کا یہ خیال تھا کہ جو چیز سچی ثابت ہو جائے وہ اسی طرح سچی ثابت ہوتی جس طرح جیومیٹری میں ایگزیومیٹرکلی چیزیں سچی ثابت ہوتی ہیں۔ افلاطون کی اس سوچ کے نتیجے میں ایک ایسا سسٹم پیدا ہوا جس کو آپ ڈیولسٹ سسٹم کہتے ہیں، جس کے اندر ایک طرف مادہ ہے تو دوسری طرف آئیڈیاز، اور یہ جو آئیڈیاز ہیں جس کی بنیاد پہ مختلف مادی چیزیں قائم ہیں، افلاطون کا یہ کہنا تھا کہ یہ اب سے قائم ہے، انفینٹ ہے، ایٹرنل ہے، یہ کبھی تبدیل نہیں ہوتی۔ اکثر لوگوں کا یہ خیال ہے کہ افلاطون نے سائنس کی شروعات نہیں کی، مگر یہ ضرور ہے کہ فلسفے پر اور ایون ریلیجن پر بہت گہرا اثر چھوڑا۔ مگر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی قبول کرنا پڑے گا، ماننا پڑے گا کہ افلاطون کا اگر نقطہ نظر نہ ہو تو سائنٹیفک نقطہ نظر کی ڈیولپمنٹ بھی اس طرح سے نہیں ہو سکتی۔ یعنی کہ ہماری کہانی کے اندر افلاطون کا ایک بہت ہی اہم کردار ہے۔ ارسطو یعنی ایرسٹوٹل افلاطون کے شاگرد تھے۔ ان کی خیالات تجربے پر مبنی ہوتے تھے اور وہ دنیا کو دیکھ کے پھر اپنے
ہائپوتھیسس بناتے تھے، یعنی کہ دنیا سے میٹر سے ہی اپنے ہائپوتھیسس بنانے کی کوشش کرتے تھے، جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہی آج ماڈرن سائنس کی امپیریسسٹ اپسٹمولوجی ہے، یعنی یہی ماڈرن سائنس کا طریقہ ہے۔ ارسطو میکیڈونیا سے تعلق رکھتے تھے، لیکن 20 سال انہوں نے ایتھنز میں افلاطون کی اکیڈمی میں گزارے۔ وہ ظاہری بات ہے افلاطون کے شاگرد تھے۔ افلاطون کی موت کے بعد، وفات کے بعد، میکیڈونیا کے بادشاہ یعنی کہ فلپ II نے انہیں اپنے بیٹے سکندر کے استاد کے طور پر رکھا۔ ہاں جی، یہ وہی سکندر ہے جن کو ہم سکندر اعظم کہتے ہیں، جنہوں نے 30 سال کی عمر پر پہلے ایشیا، افریقہ، یورپ کے بڑے حصے فتح کر لیے۔ ارسطو کا اثر سکندر پر یہ بتاتا ہے کہ سائنس ہمیشہ سماجی بھی ہوتی ہے۔ سکندر کی موت کے بعد ارسطو ایتھنز واپس آئے اور اپنا اسکول لائسیم شروع کیا۔ ارسطو کو پودوں کا بڑا شوق تھا، بہت پسند کرتے تھے، اور وہ چلتے چلتے بات کرنا پسند کرتے تھے۔ ان کے ساتھ ان کے شاگرد چلتے رہتے تھے اور لکھتے رہتے تھے کہ ہمارے استاد نے کیا بات کی۔ اس لیے ان کے اسکول کو شہر کے باہر درختوں کے بیچ آباد کیا گیا۔ اس اسکول کو پیریپیٹیٹک کہا جاتا تھا، یعنی کہ چلتے پھرتے پڑھائی کرنا۔ اسی دوران ارسطو نے اپنی مشہور کتابیں لکھیں، جیسا کہ میٹا فزکس، آسمانوں پر، روح پر، فزکس۔ ارسطو نے بڑے سوالات جیسے چیزیں کیا ہیں اور ہم کہاں ہیں کے جوابات دیے، اور عناصر اور آسمان کو ایک مکمل نظام میں جوڑنے کی کوشش کی۔ یہ ارسطو کی سوچ یورپ کے 2000 سال تک طبیعیات کے بارے میں سوچنے کی بنیاد بنی، بلکہ نہ صرف یورپ اور اس کے ساتھ ساتھ جو مسلمان ممالک تھے، جو مسلمان ریاستیں تھیں، وہاں پر بھی ارسطو کی سوچ چھائی ہوئی تھی۔ چلیں ارسطو کے نظام کو ان کے استاد افلاطون کے نظریے سے موازنہ کرتے ہیں۔ افلاطون کے لیے کائنات مکمل تھی، اس کے قوانین کامل تھے اور اسے پڑھا جا سکتا تھا، سمجھا جا سکتا تھا، ان کو دریافت کیا جا سکتا تھا۔ افلاطون کے لیے ہر شکل ایک افلاطونی ٹھوس یعنی پلیٹونک سالڈز کا عنصر بناتی تھی۔ آگ کے لیے ٹیٹرا ہیڈرون، زمین کے لیے کیوب، ہوا کے لیے آکٹا ہیڈرون، پانی کے لیے ایکوسا ہیڈرون اور پوری کائنات کے لیے ڈیڈو کے ہیڈرون۔ کافی کنفیوزنگ قسم کے لفظ ہیں، میں جانتا ہوں، مگر دیر یو ہیو اٹ۔ افلاطون کے مطابق سیارے جو بے قرار ستارے کہلاتے تھے، کامل دائرے میں حرکت کرتے تھے، یعنی ایک پرفیکٹ سرکل میں حرکت کرتے تھے۔ لیکن طلباء نے دیکھا کہ مریخ، جس کو ہم مارس کہتے ہیں انگریزی میں، کبھی کبھی پیچھے کی طرف حرکت کرتا ہے۔ ہاں جی، الٹا چلنا شروع ہو جاتا ہے آسمان میں، جسے ریٹروگریڈ موشن کہتے ہیں۔ افلاطون کے پاس اس کا جواب نہیں تھا، اور اگلے 2000 سال اس مسئلے پر بحث ہوتی رہی کہ مارس کا ریٹروگریڈ موشن آخر کار کیوں ہے۔ ارسطو نے بھی افلاطون کے نظام کو ہی آگے بڑھانے کی کوشش کی، مگر اس کی میتھڈولوجی بالکل اپنے استاد سے مختلف تھی۔ جبکہ افلاطون سمجھتا تھا کہ کوئی آئیڈیلز ہیں جس کی بنیاد پر یہ زمین بنی ہے اور زمین کے اندر مادے کی تمام چیزیں ہیں، تو ارسطو کی بالکل الٹ کوشش تھی کہ وہ دیکھتا تھا کہ زمین پہ کون سی مختلف چیزیں ہیں اور اس میں سے نکالنے کی کوشش کرتا تھا کہ ان کی آئیڈیل فارمز کون سی ہوں گی اور کون سی نہیں۔ اس نے 4 عناصر یعنی زمین، پانی، ہوا، آگ اور ایک نیا عنصر شامل کیا، اور اس نے 4 خصوصیت جوڑی: گرم، ایتھر، سرد، خشک اور گیلا۔ کیونکہ زمین سب سے بھاری تھی تو اس وجہ سے وہ سب سے نیچے تھی اور کائنات کا مرکز بنی۔ پانی زمین پر بیٹھا تھا، اس کے اوپر، ہوا پانی کے اوپر اور آگ ہوا کے اوپر۔ چاند کے اوپر ستارے اور ایتھر کے مطابق حرکت کرتے تھے۔ اس نظریے میں کوئی خلا نہیں تھا، یعنی کہ وہ خلا کے نقطہ نظر کے خلاف تھا۔ وہ یہ کہتا تھا فطرت خلا سے نفرت کرتی ہے، اس وجہ سے وہ خلا کو ختم کر دیتی ہے۔ ارسطو کے مطابق تمام عناصر ہمیشہ اپنی قدرتی جگہ پر واپس جانے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی کہ آگ ہمیشہ اوپر جاتی ہے کیونکہ وہ آسمانی آگ کی طرف لوٹنا چاہتی ہے۔ پری سوکریٹک فلسفیوں سے لے کر افلاطون اور ارسطو تک ہمیں عناصر کے اندر عناصر کا ایک نظام ملتا ہے، ہر ایک کی قدرتی رجحان کے ساتھ۔ زمین لگتی ہے کہ ساکن ہے، پانی زمین پر ہے، ہوا بہت بھاری نہیں، اس سے اوپر اٹھتی ہے۔ ارسطو نے یہ بھی دیکھا کہ عناصر ہمیشہ خالص شکل میں نہیں ہوتے۔ مثال کے طور پر ایک درخت زمین، پانی اور ہوا کا مجموعہ ہے۔ جڑیں زمین میں جاتی ہیں، وہ ارتھ سے بنی ہوتی ہیں، اور شاخیں ہوا کی طرف
بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ اس طرح سے ارسطو نے ایک نیچرلسٹ فلسفی بنائی جو کہ ایکچولی غلط ہے، آپ بھی جانتے ہیں، مگر بہرحال ایک بہت دلچسپ اور نئی بات تھی۔ ارسطو زندہ چیزوں میں بہت دلچسپی رکھتا تھا۔ انہوں نے مثال کے طور پہ آکٹوپس پر ایک سٹڈی لکھی جو جا کے 1800 میں جا کر فائنلی ثابت ہوئی۔ ارسطو نے بتایا کہ علم حواس کے تجربے سے آتا ہے، یعنی کہ ہمیں اپنی سینسیشنز سے ملتا ہے۔ انہوں نے حیوانات کی تاریخ میں مختلف جانوروں کے مشاہدات لکھے اور دنیا کو منظم طریقے سے تقسیم کرنے کی کوشش کی، جس سے ٹیکسونمی وجود میں آئی۔ ارسطو کے مطابق پودوں کے پاس صرف نباتاتی روح ہوتی ہے، یعنی کہ ایک بائیولوجیکل روح ہوتی ہے۔ جانوروں کے پاس ایک بائیولوجیکل اور حساس یا حیوانی روح، اور انسانوں کے پاس نباتانی، حساس اور عقل مند روح ہوتی ہے۔ اس نے سب چیزوں کو ایک لائن پر رکھا، ایک چین آف بینگ بنائی، سب سے سادہ سے لے کر سب سے پیچیدہ کمپلیکس چیز تک۔ سب سے نیچے پودے، پھر کیڑے اور سب سے اوپر انسان، جس کو ہم کہتے ہیں اشرف المخلوقات۔ ارسطو کا نظام انسانی روزمرہ کے تجربات سے میل کھاتا تھا، میل رکھتا تھا، ہمارے تجربات پر ہی بنیاد رکھتا تھا۔ ان کی ابتدائی حیاتیاتی نظریات مختلف شکلوں میں ڈارون تک رہے، یعنی جو گریٹ چین آف بینگ ارسطوٹل نے تشکیل دی، وہ ڈارون کے پیریڈ تک، اور ڈارون تک لوگ سمجھتے تھے کہ یہی درست طریقہ ہے نیچر کو سمجھنے کا۔ یہ گریٹ چین آف بینگ اس طرح سے تھی کہ اس کے اندر سب سے نیچے آپ کو جیسے میں بتا چکا ہوں پودے، اور پھر اوپر بڑھتے ہوئے انسان، اور پھر سب سے اوپر سب سے اعلیٰ درجے پر کون؟ اللہ تعالیٰ، خدا۔ اگرچہ ارسطو کی فزکس، اس کی سائنس درست نہیں، مگر دوسری طرف اس بات کو قبول کرنا چاہیے کہ افلاطون کے کامل خیالات چاہے جزوی طور پر غلط بھی ہوں، صدیوں تک اسکالرز کو یہ سوچنے پر مجبور کرتے رہے کہ کائنات میں اصول ہیں، لاز آف نیچر ہیں، جو کہ ہم دریافت کر سکتے ہیں، ہم سمجھ سکتے ہیں، ہم اپنی امپیریکل آبزرویشن سے ان کو دریافت کر سکتے ہیں، ان کو ڈسکور کر سکتے ہیں۔ تو میرا سوال آپ سے پھر وہی ہے کہ کیا آپ افلاطونی ہیں یا ارسطو کے پیروکار؟ اگلے ایپیسوڈ میں ہم انڈیا جائیں گے اور مورین ایمپائر کے بارے میں جانیں گے اور دیکھیں گے کہ اس پیریڈ کے اندر انڈیا کے اندر کیا سائنٹیفک ڈسکوریز دریافت ہوئیں۔